اس بار جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے پچھلے سال بجلی کے لمبے لمبے بل ادا کیے تھے وہ نہیں ہمیں ادا کرنے پڑیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ تو وہیں اسی جانب جا رہے ہیں. اب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں مزید اب کیا کیا مہنگا ہونے والا ہے؟ دیکھیے ہم نہ صرف اگر پیٹرول کی آپ بات کر لیں تو آپ دیکھ لیں یہ 11% جو انٹرنیشنل پرائسز بڑھی تھی اور 82 سے 85 کتنا ہو گیا تھا جی؟ ہاں $85 بیرل ہو گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھمکی دی تھی ایران نے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے، اس کے بعد سے یہ پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. اب ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نیٹ امپورٹر ہے، 85% ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، 35% لوکل کمپنیاں پیدا کرتی ہیں. اب سوال یہ کہ جی آئے دن جس طرح یہ ہر 2 ہفتے کے بعد تبدیلی ہوتی ہے اور بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کو ہم دیکھتے ہوئے بڑھی ہیں تو ہم بڑھا دیں گے، کم ہونی ہے تو کم کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا میں نے ایک دن کیلکولیٹ کیا تھا کہ 85% ہمنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پرائسز کم ہونی ہوتی ہیں نا وہ برائے نام ہوتی ہیں، جو بڑھنی ہوتی ہے نا وہ ٹکا کے بڑھائی ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ 77 روپے فی لیٹر جو ہے نا لیوی حکومت جو ہے نا وہ اس پہ لے رہی ہے اور ٹیکسز میں علیحدہ سے ہیں. 1400 ارب روپیہ اس مد میں اکٹھا کرنا ہے انہوں نے پیٹرولیم لیوی میں، اور پیٹرولیم کے مد میں جس کو کہتے ہیں 1.4 ٹریلین روپیہ. اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ انفلیشن تو ایک دم آپ دیکھیں بڑھے گی، اس کے بعد ٹرانسپورٹ اور پھر ایگریکلچر سیکٹر بہت افیکٹ ہوگا وہاں پہ. تو اب سوال یہ کہ حکومت سے تو لوگ سوال یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہیں جا کے بریک لگانی ہے. وہ ایک مد سے پیسہ نکالتے ہیں تو دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے میں نکالتے ہیں تو تیسری جگہ چلے جاتے ہیں. کوئی بجٹ میں انوویشن نہیں ہے. برسوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ بھی آج بڑا کمال ہوا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم نے نئی ریسورس موبلائزیشن حاصل کرنے کے لیے ایسے سیکٹرز کا انتخاب کیا ہے کہ جس سے ہمیں ٹیکسوں کا فلو جو ہے نا ان لوگوں کے پاس بڑھے گا جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو ٹیکس چراتے ہیں ان پہ شاپون مارا جائے گا. ٹھیک ہے یہ تھوڑا بہت حکومت سختی کرتی ہے کہ جی گاڑی نہیں خرید سکتے، اتنے % آپ کیا کہتے ہیں بینکوں سے پیسہ نکلوا سکتے ہیں، اتنے نکلوا سکتے جو نان فائلر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھی اب جس طرح حکومت نے یہ بجٹ بنایا ہے، دیکھیں ہم نے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ کام کیا انہوں نے. دیکھیں اس دفعہ بھی آپ دیکھتے ہیں اگر ایک آئٹم کو دوسری طرف دیکھ لیں، جو انہوں نے ریونیو کا ہدف مقرر کیا تھا یہ کلوز ٹو 13 ٹریلین تھا. کتنا تھا ایگزیکٹلی؟ 12,970. 3 دفعہ اس کو ڈاؤن میں ریوائز کیا، الٹیمیٹلی یہ 11,900 ارب روپے اکٹھا ہوا. 165 ارب روپے کا آج بھی شارٹ فال ہے 3 دفعہ ڈاؤن ورڈ ریوائز کرنے کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ جب اب ان کے ٹیکس میں کمی آئے گی یہ آپ پہ مجھ پہ یہ ٹیکس لگائیں گے، اور یہ منی بجٹ کے نام پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس میں خاص طور پہ بجلی بڑھانا، گیس بڑھانا، پیٹرول بڑھانا، یہ تو آئے دن کی چیزیں ہیں. اب سوال یہ کہ حکومت کے لیے تو بڑی مشکل ہے. دعوے سے اپنے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، لیکن اگر اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کرتے رہے تو مجھے تو لگتا ہے دیکھیں ہم نا 348 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ 35 ارب روپے کے اور ٹیکسز بھی ہیں. وہ میں اپنے رپورٹر سے بحث کر رہا تھا، وہ کہتا ہے شامل نہیں ہے. میں نے کہا تم مجھ سے لکھوا لو یہ 35 ارب روپیہ شامل ہوگا، اس کو آئیں بائیں شائیں کر کے کریں گے، اور یہ آپ دیکھ لیں ٹیکسوں کی مد میں پیسہ کتنا اکٹھا کیا جائے. امپورٹنٹ بات آمنا یہ ہے کہ لوور مڈل کلاس جو ہے نا وہ وائپ آؤٹ ہو چکی ہے، اور مڈل کلاس تیزی کے ساتھ وائپ آؤٹ ہو رہی ہے اس ملک میں. اب اشرافیہ رہ جائیں گے اور وہ لوگ جو پیسے والے ہیں. ادروائز تو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ملک کی حالت ہوگی یہ مجھے نہیں لگتا کوئی تبدیلی آئے گی انلیس کہ حکومت آؤٹ آف دی باکس سوچے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.